الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جمعرات کے روز اللہ عز و جل اپنے فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ جمعرات کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ طریقے سے تیاری ہوتی ہے جمعرات کی رات، فرشتوں کے پاس چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ جمعرات کی رات اور جمعہ کے دن درود پڑھنے والے جو ہوتے ہیں ان کے نام اس میں لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بڑا کمال کا موضوع ہے، آیت قرآنی ہے، اگر ذکر بڑا ہی نرالا ہے۔ پہلے قرآن کی آیت سن لیتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ پارہ نمبر 5 ہے، سورہ نساء ہے، اور آیت نمبر 100 نمبر آیت ہے۔ ترجمہ، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا، پھر اسے موت نے آ لیا، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ بڑی کمال کی آیت ہے، یہ بہت خوبصورت ٹاپک ہے، اور یہ کس وقت نازل ہوئی یہ انشاءاللہ جب ہم سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جو سبحان اللہ، تو حج اور مدینے کا سفر نصیب والوں کو ملتا ہے، کاش وہ دن بھی جلد آئے جب ہم گناہ گاروں کو بھی یہ سعادت ملے، ہمیں بھی مکے مدینے سے بلاوا آ جائے، ہم گناہ گاروں کو بھی مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو جائے۔ اگر آج بات کریں گے اسپیشلی مدینہ منورہ کی، کیونکہ اس جو آیت ہم نے سنی ہے نا، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا فرمایا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا، قرآن کہتا ہے۔ پھر فرمایا ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على اللہ، پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ماجرا کیا تھا، ایک صحابی تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تھے۔ اب سارے صحابہ ایمان والوں کو یہ حکم تھا کہ وہ بھی ہجرت کر کے مدینے آ جائیں، تو ایک ایک کر کے سارے پہنچ گئے تھے، مگر مکے میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا دمورہ بن جندب۔ اب ان کا یہ مکے میں رہ گئے تھے، ان کو بھی ہجرت کا حکم تھا، اب یہ کسی مجبوری کی بنا پر ہجرت نہیں کر پائے تھے، عمر ان کی بہت ہو گئی تھی، بیماری بھی بہت زیادہ تھی۔ ظاہر ہے کہ آج کل کا تو ٹریول نہیں ہے نا کہ ویل چیئر پہ بٹھا کے جہاز میں بٹھایا اور فوراً دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے لوگ بیماروں کو بھی پہنچا دیتے ہیں۔ پہلے تو اونٹوں پر، گھوڑوں پر سواری ہوتی تھی، تو اس میں کئی دن سفر ہوتا تھا۔ یعنی بتایا جاتا ہے کہ مکے سے مدینے جو آج ٹرین کے اندر 2.5 گھنٹے میں بندہ پہنچ جاتا ہے اور گاڑی کے اندر 4-5 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے، اس زمانے میں 7 دن اور 7 راتیں لگتے تھے۔ 7 ڈیز کا سفر تھا، جس میں دن بھر سفر ہوتا تھا، رات کسی ریگستان میں پڑاؤ ڈالنا پڑتا، جب جا کے لوگ مکے سے مدینے پہنچتے تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ جب بیمار تھے نہیں جا پا رہے تھے، لیکن ان کا دل بڑا مچلتا تھا، وہ نبی پاک کی یاد آتی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جانا تھا۔ تو انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ میرا سامان باندھو اور مجھے سواری پہ بٹھا دو، میرے پاس مال تو ہے نا، میں سواری تو استعمال کر سکتا ہوں، تو مجھے سواری پر بٹھا دو۔ گھر والوں نے کہا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اتنا لمبا سفر کیسے کریں گے، اور آپ اتنا ٹریول اکیلے کیسے کریں گے، آپ بول بھی پراپر نہیں پا رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا جانا کدھر ہے، تو انہوں نے اشارے سے مدینے کی طرف بتایا کہ مجھے مدینے جانا ہے، مجھے میرے نبی کے پاس جانا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ کے لیے زبردست وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے، قرض سے نجات چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے، آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ عزتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے، بلاؤں وباؤں سے بچنا چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے۔ درود پاک نعمت کتنی بڑی ہے، درود پاک پڑھنے والے کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، رب کی طرف سے سلامتی نازل ہو، تو اور کیا چاہیے۔ اس پرفتن، اس خطرناک دور میں جب بلائیں ہیں، وبائیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، پرابلمز ہیں، خوف ہے،
اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ سیکیور رہے، صبح گھر سے جائے شام گھر خیر سے آئے، کاروبار پہ خیر رہے، گھر میں خیر رہے، فیملی میں برکت رہے۔ تو وہ کون سا طریقہ ہے جس سے مجھے یہ سیکیورٹی مل جائے؟ مجھے بتاؤ کہ جس کے سر پر رحمتوں کا سایہ رہے اسے پھر کیا پرابلم ہے؟ اور اللہ کی رحمت کس کے ساتھ ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں۔ اب کیا کیا، جب بڑی انہوں نے ضد کی، ورنہ آپ کو اندازہ ہے کہ بندہ بیمار ہو، اتنی بڑی عمر ہو تو گھر والے کہیں نہیں جانے دیتے، مگر آپ کا شوق ایسا تھا، آپ کی تڑپ ایسی تھی کہ آپ کا سامان سواری پر رکھا اور آپ کو اس سواری پر بٹھا دیا اور آپ کی سواری چل پڑی۔ اللہ اکبر! ہیں کیسا شوق ہوگا کہ اس عمر میں کہ جب بندے میں ہمت نہیں ہے، آپ اکیلے سواری پر بیٹھ کر روانہ ہو گئے مدینے کی طرف۔ سبحان اللہ! اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک شعر ہے نا، شوق روکے نہ رکے، پاؤں اٹھائے نہ اٹھیں، کیسی مشکل میں ہے اللہ تمنائی دوست۔ کہ ایک ایسا شوق ہے کہ رکنے نہیں دیتا، حالت یہ ہے کہ پیر بھی نہیں اٹھ رہا، مگر ان دونوں مشکلوں میں جو نبی پاک سے محبت رکھنے والا ہے وہ اس کے بھی لطف اٹھا رہا ہے۔ آپ بیٹھ گئے سواری پر، روانہ ہو گئی سواری۔ اب جب یہ سواری روانہ ہوئی تو اگر آج کا نقشہ دیکھیں تو آپ 11 کلومیٹر سے زیادہ سفر نہیں کر پائے۔ جو ماشاءاللہ مکے گئے ہیں وہ جلدی پک کر لیں گے میری بات کو۔ ایک مسجد ہے جس کو مسجد عائشہ کہا جاتا ہے، مسجد عمرہ بھی کہا جاتا ہے، ایک اس کا نام مسجد تنعیم بھی ہے، وہ اب مسجد ہے۔ اس ایریا میں ہی آپ پہنچ پائے، یعنی ابھی آپ مکے سے تھوڑا ہی باہر نکل پائے کہ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ مدینے پہنچ نہیں سکے۔ تو اب کیا ہوا کہ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی کہ کاش یہ مدینے پہنچ جاتے تو ان کا ثواب کمپلیٹ ہو جاتا، ان کی ہجرت کمپلیٹ ہو جاتی، یہ مزید ثواب کماتے۔ تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، اور اس آیت میں کیا رب نے فرمایا؟ سبحان اللہ! میرے رب کی شان دیکھیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں ہے نا، یہ فلسفہ سمجھ لیں، وہاں دل دیکھا جاتا ہے، عمل کی باری تو بہت بعد میں آتی۔ آپ کی نیت کیا تھی؟ آپ نے نیت کر کے کام شروع کر دیا نا، بے شک نہ کر پائیں، میرا کریم جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی، اللہ وہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اب کیا دیکھیں قرآن کی آیت نازل ہوئی، کیسے زبردست صحابی ہیں، ان کا جذبہ کیسا تھا مدینے پہنچنے کا، نبی پاک سے ملاقات کا شوق کیسا تھا کہ ان کے اس عمل پر قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اور سچی بات یہ رہتی دنیا کو ایک رہنمائی کے مدنی پھول بھی مل گئے کہ قرآن کیا کہتا ہے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا، ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على اللہ، فرمایا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا۔ پہنچ نہیں سکا مگر اگر راستے میں نکل گیا نا تو ثواب پکا ہو گیا۔ پھر کیا فرمایا؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یعنی یہ مت کہو کہ مدینے پہنچ نہ پائے، ہجرت کر نہ پائے، ثواب ملا نہیں، ارے اچھی نیت کر کے یہ نکل گیا، بے شک راستے میں انتقال ہوا، اسے پورا پورا اجر مل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دو باتیں اس واقعے سے جو سیکھنا ہے، آج ہمیں جو میسج لینا ہے وہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سیکھنی ہے کہ نیت کر لی آپ نے، پکی نیت ہے تو اللہ اس کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ مجھے 2-3 واقعات یاد آ رہے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، کہیں سے ٹریول کرتے ہوئے جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے ایک بہت بڑا جو ہے مٹی کا ڈھیر دیکھا، اور اس وقت اس قوم کے اندر جو ہے نا قحط تھا، لوگ بھوکے تھے، کھانے کو نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا کاش یہ پورا ڈھیر جو ہے نا اناج کا ہوتا اور میرا ہوتا تو میں یہ پورا اناج اللہ کے بندوں پر خیرات کر دیتا، سب کو بانٹ دیتا۔ نہ انہوں نے اناج بانٹا، نہ اناج خریدا۔ واٹ ہی ڈڈ اٹ انٹینشن، اچھی نیت کر لی، ہوتا تو میں کرتا، ہے نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں یہ جتنا اناج خیرات کرنے کی اس نے نیت کی تھی اتنا ثواب لکھ دیا جائے۔ انما الاعمال بالنیات۔ کچھ روایتوں میں یہ پڑھا کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں یہ نیکی لکھ دو۔ کہا یا اللہ ہم تو کرامن کاتبین ہیں، ہم تو ساتھ ہیں اس نے یہ نیکی کی نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کی نہیں ہے مگر اس کا ارادہ تھا، اس کی نیت تھی کہ میں نے کرنی ہے۔ تو سبحان اللہ، انسان اپنے ذہن میں اچھی اچھی نیتیں رکھے۔ ادھر تو نیتیں بھی بری ہوتی ہیں، پیسے آئیں گے تو صدقہ خیرات کروں گا، یہ نیت نہیں بنتی۔ پیسے آئیں گے تو فلاں خواہش پوری کروں گا، فلاں غلط کام کروں گا، ماں